پتہ نہیں کیسے لوگوں کے منہ کھل جاتے ہیں، ان کا جسم نہیں رستا، ان کی روح نہیں کانپتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر بات کرنے سے پہلے ان کی ان کی جان کیوں نہیں نکل جاتی؟ اللہ ہمیں اپنی امان میں رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آج جو ہم ذکر کریں گے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 50 ایسی فضیلتیں، نوٹ ڈاؤن کیجئے کہ 50 ایسی فضیلتیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو عطا ہی نہیں کی ہیں، صرف ہمارے پیارے نبی جو آخری نبی ہیں محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کیے ہیں، ان کا ذکر ہوگا۔ اور یہ ذکر کیونکہ طویل ہے تو ویڈیو بہت لمبی ہونے کا اندیشہ ہے، تو 5 حصوں میں ہوگا، یعنی ہر ویڈیو میں 10 فضیلتوں کا ذکر کیا جائے گا اور اس ٹاپک کی پوری 5 ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار رکھے۔ وفاداری بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہمیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار رکھے، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو نبی کا وفادار رکھے، آمین اللہم آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 50 فضیلتیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی، وہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، ان کے بارے میں ہم ذکر کریں گے، اسے یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس سے پہلے ہم اپنا بیان شروع کریں، آپ سب اس بات کو کنسیڈر کر لیجئے کہ یہ بیان آپ نے نہ صرف سننا ہے بلکہ اسے آگے بھی اسے شیئر کرنا ہے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے خوب درود و سلام پڑھنے کی فضیلتیں ہمیں بہت بتائی گئی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتیں ہم پر نازل فرماتا ہے، ہمارے انعام عمل میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 ہمارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی کام ہم ایک کرتے ہیں اور ریوارڈ ہمیں 3 عطا کیے جاتے ہیں، اور 3 میں بھی 10 چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے، لمن کان یرجو اللہ، اور لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، اور جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ یعنی جو اللہ کو یاد کرتے لوگ ہیں، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ساری ایسی باتیں موجود ہیں کہ ہم جب انہی باتوں کو فوکس کر کے چلیں گے تو ہماری جو زندگی ہے اور ہماری جو آنے والی زندگی ہے قبر میں اور ہماری حشر میں آنے والی زندگی، سب بہت زیادہ اچھی اور بہترین ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق، فضیلت اور عزتیں اور برکتیں عطا فرمائیں، آسانی عطا فرمائیں۔ آئیے ان تمام خصائص کا ذکر کرتے ہیں جو خصائص نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ نے عطا فرمائے، وہ 50 یعنی 50 ہیں، اور جن کی وجہ سے دوسرے انبیاء پر آپ کو فضیلت عطا کی گئی ہے۔ یعنی خصائص تو بہت سارے ہیں مگر یہ جو 50 ہیں یہ وہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ یعنی اگر کہا جائے سیدھے سادے لفظوں میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں میں بھی ان کے برابر نہیں ہیں، نبیوں کے بھی برابر نہیں ہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے ہی بشر ہیں اور ہم جیسے ہی ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اپنے ہوشوں کو ٹھکانے لگائیں اور بات کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ وہ شان والے نبی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں سے بھی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور فضیلت عطا فرمائی اور ان فضیلتوں کا ذکر بھی فرمایا، ورنہ ہم آپ تک یہ باتیں کیسے پہنچتی، ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایکسٹرا خصائص اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے جو باقی اور دیگر انبیاء کو عطا نہیں کیے گئے۔ تو آئیے اپنے دل کو نور سے منور کرتے ہیں، اس نور والے آقا کی شان بلند کرنے کے لیے ہم سب بیٹھ جاتے ہیں اور سن لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب برکتوں کی امیدیں لگا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جب اللہ کے پیاروں کا ذکر ہوتا ہے تو رحمت اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ تو پیاروں کے پیارے کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے سب سے پیارے کا ذکر ہو رہا ہے۔ آئیے تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جس وقت آب و گل میں تھے، آب اور گل میں تھے، اسی وقت
اسی وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی بنا دیے گئے تھے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا میثاق لیا، یعنی جب انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میثاق لے لیا، وعدہ لے لیا کہ سارے نبی، اب ایک نبی ہے وہ اپنا تبلیغ لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اپنی تعلیم لے کر آئے ہیں، کوئی کتاب لے کر آئے ہیں، جو رسول ہیں وہ کتاب بھی لے کر آئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ میثاق لے لیا کہ آپ پر آپ کی قوم ایمان لا رہی ہے نا، لیکن آپ نے کس پر ایمان لانا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ محمد مصطفیٰ آخری نبی۔ بار بار میں اسی ورڈ کو بار بار کہتی ہوں، بس یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں تو یہ پورا مکمل ہی کر کے لے لیا کریں، تاکہ آپ کی عادت پکی ہو جائے اور بچوں کی بھی عادت پکی ہو جائے، اور بچوں کو بھی یہ وضاحت ہو جائے کہ نبی کا نام لینے سے پہلے بولنا ہی یہی ہے کہ آخری نبی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور کسی جھوٹے کذاب پہ ہمیں یقین نہیں کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑا درس ہے، یہ ایمانی پتہ ہے۔ جیسے ہم گھر کا پتہ یاد دلاتے ہیں، ہم نے یہ ایمانی پتہ یاد دلانا ہے کہ یہ ایمان کا پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ تو ہم کیا ذکر کر رہے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء سے اس بات کا پرومس لے لیا کہ آپ سب نے کس پر ایمان لانا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ تھرڈ فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے نبی کو عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کہ الستو بربکم، الستو بربکم فرمانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے گواہی میں فرمایا بلا، ہاں کیوں نہیں، آپ نے فرمایا بلا۔ نمبر 4 پوائنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں الستو بربکم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا بلا، ہاں کیوں نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے۔ تو سب سے پہلے اس پر بات کرنے والے، اس پر گواہی دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی ہے جو ہمارے آخری نبی ہیں۔ نمبر 4 پوائنٹ، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے تمام اشیاء اور آپ علیہ السلام کے بعد تمام قیامت تک مخلوقات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا فرمایا گیا، یعنی بنے دو جہاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، یعنی مکمل ایک ناز شریف انہوں نے بڑا کلام ذکر فرمایا، زمین و زمان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو آپ کے لیے پیدا فرمایا۔ نمبر 5 پوائنٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک عرش، نمبر 5 پوائنٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک عرش، آسمانوں، جنت کی ہر چیز اور تمام عالم ملکوت کی ہر اشیاء پر لکھا گیا ہے۔ نمبر 6 پوائنٹ، ہر وقت ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، آئیے ہم بھی اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ملائکہ کی سنت ادا کرتے ہوئے درود پاک پڑھ لیتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 7 پوائنٹ، گزشتہ تمام آسمانی کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، خلفاء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ چڑیاں بھی چیک کر رہی ہیں، اللہ کا ذکر کر رہی ہیں یا رسول اللہ پر درود پاک پڑھ رہی ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اور گزشتہ تمام آسمانی کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، خلفاء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوصاف بھی بیان کیے گئے۔ آپ یہ غور فرمائیے، شان کتنی اعلیٰ اور بالا ہے کہ آپ کا ذکر کیا گیا آسمانی کتاب، آپ کے اصحاب کا، خلفاء کا، آپ کی امت کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 8 فضیلت جو صرف ہمارے آخری نبی کو عطا کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ابلیس کا گزر آسمانوں میں ممنوع کر دیا گیا۔ شیطان پریشان ہو گئے تھے کہ آج آسمان کے دروازے ہمارے لیے بند کیوں گئے، ورنہ آسمانوں کے اوپر آیا جایا کرتے تھے یہ۔ اور نمبر 9 پوائنٹ جو صرف ہمارے نبی کو، آخری نبی جو ہمارے ہیں ان کو عطا کیا گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی بار سینہ شق کیا گیا۔ شق صدر کا واقعہ آپ سیرت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں، اور اگر آپ کو اویلیبل نہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو ضرور ہم شمائل خصائل کا ذکر کرتے ہوئے شق صدر کا واقعہ ضرور اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 10 پوائنٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر ختم نبوت قلب مبارک کے بالکل بالمقابل اس جگہ لگائی گئی جہاں سے شیطان انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے۔ ایک حدیث کریمہ کے مفہوم ہے کہ شیطان یہاں پیٹھ کے پیچھے جہاں دل ہے نا ہمارا، اس کے یہاں سائڈ کی طرف سے اپنی تھوتنی وہاں سے یوں داخل کرتا ہے اور یوں ہمارے دل پر قبضہ کر کے اس میں وسوسے اور غلاظتیں اور غیبتیں یعنی برائیاں وہ ڈال دیتا ہے۔
تو وہاں پہ ختم نبوت کی مہر لگا دی گئی ہے. یہ خاصیت صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے ختم نبوت کی، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں تو ختم نبوت آپ ہی کو ملنی تھی، تو مہر ختم نبوت ہو گئے، اب اسٹیمپ لگ گئی ہے، اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. نمبر 11